خیریہ کا پہلا حصہ۔ جس صبح اس نے اپنا گاؤں چھوڑا تھا وہ صبح اس کو بہت دن تک یاد رہی تھی۔ تب ابھی گاؤں سویا پڑا تھا، پھپٹ رہی تھی، اجالا سفید دھندلا سا ہو رہا تھا، اندھیرے پر گرہا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ رات کی تاریکی چھٹتی جا رہی تھی، گویا آسمان سے آخری مہینوں کا چاند ابھی رخصت نہ ہوا تھا اور چھوٹے بڑے انگت تاریکیوں کی چمک ابھی مانند نہ پڑی تھی۔ درختوں پر اپنے پرندوں نے شور مچانا شروع بھی کر دیا تھا، حالانکہ شاید ابھی رات باقی تھی، مگر صبح کا سرد دھندلا سا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ ننگو کے ساتھ گھر سے باہر آیا تھا۔ سیمنٹ کے بوری میں چاول اور ٹین کے باکس میں ان کے کپڑے تھے۔ گھر کے افراد، بھائی بھاؤج اور ان کا کھلونا لڈو۔ ہاں لڈو پتہ نہیں اتنا سویرے کیسے جاگ گیا تھا۔ سب کے سب اس کے ساتھ باہر نکل آئے تھے، اس کے بھائی بھاؤج کے پاؤں چھوئے تھے اور پھر شاید اس زمین کے پاؤں چھوئی تھی جس کی سوگندھی مہک اس کے دماغ میں، اس کے من میں بسی ہوئی تھی۔ اس کا بھائی بھاری گلے سے ننگو سے بولا تھا، ننگو بھائی ذرا خیال رکھنا، اس کو نوکری دلا دینا، تم فکر نہ کرو، لڑکا پڑھا لکھا ہے، اس کے کام کا کیا سوچنا۔ پھر ننگو بھائی نے ننگو کا بازو پکڑ لیتا تھا، پھر پردیش کا معاملہ ہے، الہڑ لڑکا ہے، اونچ نیچ تو اب تم بھی سنبھال لو گے۔ آگے جیسے اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، اس نے بھی آنسوؤں کی یلغار سے بچنے کے لیے منہ دوسری طرف گھما لیا تھا۔ اپنے دروازے سے 2 میل پیدل چلتا تھا، تب چکی سڑک ملتی تھی، تب پکی سڑک ملتی تھی، تب وہ پیٹرول سے چلنے والی گاڑی، بس جس پر پہلے سے آدمی ایسے لٹکے ہوئے تھے جیسے گڑ کی پھیلی کے ساتھ مکھیاں جمی ہوئی رہتی ہے۔ 2 میل کا یہ سفر بھی اس کو بہت دور تک یاد رہا تھا۔ گاؤں کے بیچوں بیچ وہ سال برگد پیڑ کے پاس وہ ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس پیڑ کے نیچے گاؤں والوں کا بچپن گزرا تھا۔ آج سے سینکڑوں برس پہلے پتہ نہیں کس زمانے سے لڑکوں کا جھنڈا اس کے نیچے جمع ہوتا تھا، جھنڈ اس کے نیچے جمع ہوتا تھا، گلی ڈنڈا اور گڈے زمین پر ہمہ وقت دکھائی پڑتے تھے۔ اس پر رکھ کر گلی اچھالی جاتی تھی، پھر اسی اچھال پر ڈنڈے کی زوردار چوٹ پڑتی تھی، گلی فضا میں تیر جاتی تھی، ساتھ ہی لڑکوں کا مسرت بھری چیخ گونج اٹھتی ہے، اڈی بڈی تاڑی۔ گلی ڈنڈا کا موسم نہیں ہوتا تو لٹوں کا کھیل ہوتا ہے، اور جب اس کا بھی وقت نکل جاتا ہے تو پھر کوئی دوسرا کھیل بچوں کے پیروں سے کچل کر دور دور تک ہری بھری گھاس غائب ہو گئی، اور جتنی دور تک لڑکوں کا ہڑکمپ مچتا ہے اتنی دور تک سفاچٹ میدان ہے۔ رات کو عموماً بڑے لڑکے یا نوجوان جمع ہوتے ہیں، چھوڑ کھیلتے ہیں، کبڈی کے مقابلے ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر گپ بازی چلتی ہے۔ دنیا جہان کی باتیں، شہروں کے قصبے، حسین لڑکیوں کے تذکرے، معشوقاؤں کے احوال کا کافی رات تک یہ ویران اکیلا درخت آباد رہتا ہے۔ زمین کی اس چھوٹے سے ٹکڑے نے جسے آج اس کے پاؤں تھام لیے تھے، مت جاؤ نے اس لمحہ بھر تو توقع کیا کہ زمین سے اپنے پاؤں چھڑائے اور ننگو کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگا۔ آج کتنی چیزیں اس کو روک رہی تھی، کھیت کی کیاریاں، پھر ہری بھری گھاس اور اس گھاس پر جگمگاتے سیرے ٹکڑے، اور ہوا میں رچی ہوئی سبز خوشبوئیں۔ ہاں، سبز کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے، گھاس کی، جھاڑیوں کی، درختوں کی، پتیوں کی، ایک ایسی خوشبو جو اگر پھٹ جائے تو زمانے تک
برسہا برس تک دماغ میں بسی رہتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب اس میں کسی لڑکی کی خوشبو بھی شامل ہو۔ ایسی ہی خوشبو جلیا کے گھر کے باہر دیوار سے بھی آتی ہے۔ مٹی کی کچی دیوار پر گھاس اگ آئی ہے، دیوار کی دوسری طرف چھوٹا سا مجان بنا کر سیم کی بیل چڑھائی گئی ہے۔ اس سبز کی خوشبو چاروں طرف پھیلی رہتی ہے۔ وہ اس خوشبو سے کتنا واقف ہے، اب بھی اسی وقت بھی وہ چاہے تو جلیا سے مل سکتا تھا۔ بس ایک چھوٹا سا کنکر اس کی چھپر پر پھینکنے کی دیری ہے، چند منٹوں میں وہ دروازے کو کھول کر باہر نکل آئے گی۔ نہ تو اسی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھے گی اور ان کو برا فروختگی سے کہے گی، تم کو رات کو نیند نہیں آتی؟ نہیں، کئی مہینوں سے نہیں آتی۔ تب اپنی بھوجی سے کہو تمہارا بیاہ کر دے، تم سے نہیں تو کیا اپنے سے کرے گی۔ دونوں ہنستے ہیں، ایک خاموش محتاط ہنسی جس میں آواز نہیں ہوتی، مگر دونوں اس کو سن سکتے ہیں۔ وہ جلیبیا کے گھر کے پاس رکا اور اس کا سارا گھر پچھلی رات کی خنک ٹھنڈ دھند لگے ہوئے بے خبر سو رہا تھا۔ کہیں کوئی آواز نہیں تھی، کہیں کوئی حرکت، کوئی جاگ نہیں، حالانکہ کل ملی ہوئی تھی، خوب روئی تھی۔ ماں للوری کی قسم کھائی تھی کبھی شادی نہیں کرے گی۔ گھر والے زور ظلم کریں گے تو وہ کرداری کے کنویں میں ڈوب کر جان دے دے گی۔ اسے بھی وعدہ کر لیا تھا کہ قسم کھلوائی تھی کہ اس کو بھولے گا نہیں، اس کو ہر 6 مہینے میں آنا ہے اور خاص طور پر پھاگن میں تو ضرور آئے، ورنہ وہ ہولی نہیں منائے گی۔ اس کی باتوں سے اس کا جی بھر آتا تھا، وہ رویا تو نہیں مگر آنسو آنکھوں میں آ کے لوٹ گئے۔ وہ مرد تھا، رو نہیں سکتا تھا، وہ مرد تھا، اس لیے اس کو پردیس کمانے کے لیے نکلنا بھی ضروری تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا، وہ بھی جانتی تھی۔ یہ خاموش سمجھوتا ہوتا ہے۔ اکثر گاؤں کے مرد عورتوں کے بیچ دوری کا یہ احساس انہیں بہت جھلاتا ہے، دل میں کہیں کھونے دینے کا خوف بھی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اسے رو کر چاروں طرف دیکھا، سارا گاؤں ایک بے پناہ سناٹے میں ملفوظ تھا۔ اس نے بے پناہ خاموشی اور سناٹے میں کہیں ایک التجا چھپی تھی، مت جاؤ۔ ننگو نے اس کو حیرانی سے دیکھا، تم بار بار رک کیوں جاتے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف پاؤں کا بندھن توڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ پکی سڑک پر جہاں بس ملتی تھی، 2 آدمی ان کے آ ملے، ایک رسول پور کا رحمت میاں اور دوسرا گاؤں کا جگیشر سادھو۔ ان کو بھی ننگو کام دلانے کے لے جا رہا تھا۔ کوئلے کی کالی سیاہ اور اداس دنیا، عجیب دنیا تھی یہ درخت تھی، نہ کھیت تھے، نہ سبز تھا، نہ جوہا تھا۔ یہ سیاہ دھول سے اڑا پڑا تھا، سیاہ مہین دھول جو ہر قدم کے ساتھ اڑتی پھرتی تھی۔ جاتی ٹرکیں اس دھول کو دور دور تک پھیلا دیتی، درختوں کے پتلوں پر بند تلسم کی جھاڑیوں پر، آس پاس کے مکانوں کو چھیڑوں اور دیواروں پر یہ دھول چھٹی رہتی تھی، اور تمام ایک تاریک اور اداس منظر کے بیگانگی اور سنگ دلی کا اظہار کرتا ملتا تھا۔ کوئلے کے پھاڑوں بھٹوں سے اسے اٹھنے والے دھوؤں سے شام قبل از وقت رات میں تبدیلی ہوتی، یہاں تک کہ کوئلری میں چلنے والے بلب بھی اس تاریک پش منظر میں دھندلے اور مزدور دکھائی پڑتے، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ کوئی معنی نہ رکھتا تھا۔ انہیں کام چاہیے تھا جو آسانی سے انہیں مل گیا تھا۔ اب وہ بھی ہزاروں افراد میں شامل تھے جو اپنے قسم کی قوت بیچ کر زندہ رہنے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ وہ بھی اسی دھوڑے میں رہتے تھے جس میں ننگو چار دوسرے لوگوں کے ساتھ رہتا تھا۔ وہی فرش جس پر میلی چادر رکھی تھی، وہی دھبڑے کے مدھم دھواں، اگلتی ہوئی روشنی، اور وہی خواب پسینہ کمانے کی زمین پر خریدنے کے اور
वापस गांव लौट जाने की। रात भर के इन रंगीन ख्वाबों के बाद जब नींद खुली तो सारी में काम पर जाने का गुमान गहमा गहमी शुरू हो जाती है। जरूर याद है, फारिग होकर जल्दी जल्दी मुश्तरका चूल्हा जलाया जाता और मिट्टी की हांडियों में या लेमन की सियाह पड़ गई देगचियों में भात बनता। कभी आलू का चोखा, कभी टमाटर का चोखा, कभी टमाटर का छोला और कभी सिर्फ प्याज। यहाँ आदमी निभाने के सौदा किए नहीं खाता, सिर्फ पेट भरने के लिए खाता है। बस इसलिए खाता है कि खाना जरूरी है, जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए, रात के छोटे ख्वाबों को सच बनाने के लिए। खाना खाकर लोग गिनते बेचले और पैदल बेद की झाड़ियां लेकर निकल पड़ते हैं। अलग अलग कबाड़ियों से जैसे घोड़ा खा जाता है। कुर्ब जवार की बस्तियों में रहने वाले अपने घरों से लोग दो दो चार चार की टोलियों में आना शुरू होते हैं। चारों तरफ भीड़ आहिस्ता आहिस्ता कान के पास जमा होने लगती है। रात पल्ला के लोग आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू होते हैं। हाजिरी लगती है और वो सब कतार में लगकर या छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाकर जमीन के अंदर उतर जाते हैं। एक अंधेरी सुरंग उन्हें हड़प लेती है और ढलान फर्श पर वो उतरने लग जाते हैं। नीचे नीचे और नीचे अंधेरे गहरा और गहरा होता है जाता है। कुछ दिखलाई नहीं देता, हाथ को हाथ सजाई नहीं देता। गर्मी, हब्स, एक अजनबी तीखी बू और जिस्म के हर मसाम से नीचे नन्हे नन्हे कतारों में पसीना फाड़ पड़ता है। फावड़े चलते हैं बेद की टोकरियों से ठोकर कोयला कोल बटोल में लोड होता है। ट्रामरान गाड़ियों को ढकेल कर हालज तक पहुंचाते हैं, जहां से उन्हें बाहर खींच लिया जाता है। इस तरह रोजमर्रा का वो काम शुरू होता है जो उन्हें पेट का ईंधन भी होता है और रंगीन सुनहरे ख्वाब भी। शाम को लोग बाहर आते हैं। लोग उनका सब कुछ बदल चुका होता है। उनके सारी वजूद को सियाह धूल ढांप चुकी होती है। सिर्फ आंखों के दीदे और दांत से उसकी सियाह पसे मंजर कुछ ज्यादा सफेद, कुछ ज्यादा मुज़हिका खेज नजर आती है। कोयले की सियाही में डबे उन भूतों का नहाना जरूरी हो जाता है, चाहे मौसम जो भी हो। छोटे से पोखर में, जो दरअसल पोखर नहीं होता है बल्कि पंप के जरिए कान जैसे निकाला हुआ पानी जमा हो गया होता है। एक साथ 20-20 आदमी नहाते हैं। थके हारे टूटे हुए जिस्मों को गुस्ल एक नई तवानी बख्शता है। उन्हें आदमियों को जून में भी ले आता है, जौन में भी ले आता है। वो कपड़े पहनकर चाय पान की दुकान, मारवाड़ी, गोवरदामों और वगैरह कानूनी शराबों की झोपड़ियों में फैल जाते हैं। ये माड़ी और शराब की झोपड़ियां अक्सर वीरान जगहों पर होती है और रात गए तक आबाद रहती है। एक ढबरी बाहर जलती रहती है जिसे पता चलता है कि दुकान खुली हुई है और कारोबार चालू है। लोग आते रहते हैं और दो चार करके टोलियों में बैठ कर पीते रहते हैं। फिर लड़खड़ा कर चलते, झूमते झामते बाद औकात गाना गाते रात गए वापस लौटते हैं। यहाँ तक के चारों तरफ रात का वीरान सन्नाटा हावी हो जाता है। सिर्फ कान के पास जिंदगी के कुछ आसार बाकी रह जाते हैं। रात पल्ला की एक आध ड्रामर गाड़ी को इधर से उधर धकेलते हुए दिखाई देते हैं। थोड़े थोड़े वक्त से हालत की मखसूस गड़गड़ाहट सुनाई देती रहती है और कोयलरी के धुंधले बल्ब शराबियों की तरफ नीम गुनूदगी के आलम में ओंगते रहते हैं। मगर इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कहीं नहीं जाते, ज्यादा से ज्यादा चाय पीकर या पान खाकर वापस आ जाते हैं, ढोंगड़ियों में लौट आते हैं। ये अक्सर 2-2, 4-4 की टोलियों में बिखर गए हैं, हाँकते हैं, हंसी मजाक भी चलता है और दिल आजारी की बातें भी कान के किस्से में भी होते हैं। गांव के अजीब व गरीब वाकयात भी बयान किए जाते हैं।
کانوں کی